شاہینوں کی بلند پرواز، بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ سب شاندار۔ پاکستان نے نیوزی لینڈ کے خلاف تیسرا ٹی20 9 وکٹ سے جیت لیا۔ گرین کیپس نے 205 رنز کا ہدف 16ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ حسن نواز نے 105 رنز کی برق رفتار اننگز کھیلی۔ سلمان علی آغا نے 31 گیندوں پر 51 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم 20ویں اوور میں 204 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ مارک چیپمین نے 94 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ حارث رؤف نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ شاہین شاہ، عباس آفریدی اور ابرار احمد کی 2 وکٹیں۔ 5 میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 2-1 کی برتری حاصل۔ کنگ بابر کی سلطنت میں حسن نواز کی دھواں دار انٹری، سابق کپتان کا ٹی20 میں تیز ترین سنچری کا ریکارڈ توڑ دیا۔ حسن نواز کی 44 گیندوں پر کیریئر کی پہلی سنچری، 7 چھکے اور 10 چوکے لگائے۔ 105 رنز کی ناقابل شکست اننگز کے لیے میچ کے بہترین کھلاڑی قرار پائے۔ بابر اعظم نے 2021 میں 49 گیندوں پر جنوبی افریقہ کے خلاف سنچری کی تھی۔ حسن نواز کا کہنا ہے کہ کپتان اور ساتھی کھلاڑیوں نے بہت سپورٹ کیا۔ لیا سے تعلق رکھنے والے نوجوان بیٹر کے والدین بیٹے کی کامیابی پر نازا۔ الحمدللہ میرے مالک کا انتہائی کرم ہے، اس کا احسان ہے رب کریم کا کہ اس نے ہمارے ملک کو عزت دی ہے، ہماری ٹیم کو عزت دی ہے، ہمارے بیٹے کو عزت دی ہے، پورے وسیب کو عزت ملی ہے۔ اس سے ہم بہت خوش ہیں۔ آج تو بس میں نے سارا دن جائے نماز پہ گزاری ہے اور نفل وہ چکا لگاتا ادھر سے میں نفل پڑھتی تھی۔ ہم دیکھ نہیں رہے تھے میچ، کیونکہ ہم ویسے پہلے بھی ہم نہیں دیکھتے میچ، اس کی ہمیں ہمت نہیں ہوتی دیکھنے کی، کہ ہم نے یہ سوچا ہوتا کہ ماں کی نظر پتہ نہیں لگ جاتی ہے، بہنوں کی۔ وزیراعظم شہباز شریف عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ وزیراعظم اور وفد کے اراکین ٹرین کے ذریعے مکہ مکرمہ پہنچے۔ نائب وزیراعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، وفاقی کابینہ کے اراکین بھی ہمراہ ہیں۔ مکہ روانگی سے پہلے وزیراعظم اور ان کے وفد کے اراکین نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی۔ ریاض الجنہ میں نوافل اور مسجد نبوی میں نماز جمعہ ادا کی۔ پاکستان کی ترقی، خوشحالی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے مسجد نبوی کے روح پرور ماحول میں ننھے بچوں کے ساتھ یادگار وقت گزارا۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پرسکون اور متبرک ماحول میں بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سنہری واقعات کو سادہ اور دلچسپ انداز میں بیان کیا۔ ان مناظر میں علم، محبت اور عقیدت کا حسین امتزاج دیکھنے کو ملا، جہاں بچوں کے معصومانہ سوالات اور وزیر اعلیٰ کے جوابات نے سب کے دلوں کو چھو لی۔ ملک بھر میں لاکھوں مرد و خواتین مساجد اور گھروں میں اعتکاف بیٹھ گئے۔ معتکفین چاند رات تک مساجد میں قیام اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کریں گے۔ عید الفطر کا چاند نظر آنے کے بعد اعتکاف ختم کر کے اپنے گھروں کو جائیں گے۔ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مرکز دارالعرفان منارہ میں ہر سال کی طرح اجتماعی سنت اعتکاف کے لیے ملک بھر سے اور بیرون ممالک سے بھی سالکین سلسلہ عالیہ کی آمد۔ معتکفین کے لیے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے خصوصی تربیتی پروگرامز کا اہتمام۔ شیخ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ اور سربراہ تنظیم الاخوان پاکستان امیر عبدالقدیر اعوان نے خصوصی خطاب میں رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں اعتکاف اور لیلۃ القدر کو اللہ کریم کی بہت بڑی عطا قرار دیا۔ کہا یہ بات سمجھ آ جائے کہ سب کچھ اللہ کا ہے، رزق کی تنگی اور رزق کی فراخی سب اسی قادر مطلق کے دستے قدرت میں ہے تو زندگی آسان ہو جائے۔ شیخ المکرم مدظلہ العالی نے اس موقع پر ملکی سلامتی کے لیے اجتماعی دعا بھی کرائی۔ عید الفطر کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس 30 مارچ کو اسلام آباد میں طلب۔ مرکزی چیئرمین مولانا عبدالخبیر آزاد اجلاس کی صدارت کریں گے۔ رویت ہلال کی زونل کمیٹیوں کے اجلاس مقررہ مقامات پر ہوں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شوال کا چاند اتوار 30 مارچ کو نظر آنے جبکہ عید الفطر پیر 1 اپریل کو ہونے کے امکانات ہیں۔
صدر مملکت کا یوم پاکستان اور عید الفطر پر قیدیوں کی سزاؤں میں 180 دن کی خصوصی معافی کا اعلان۔ صدر آصف زرداری نے آئین کے آرٹیکل 45 کے تحت منظوری دی۔ قتل، جاسوسی، ریاست مخالف سرگرمیوں سمیت سنگین جرائم میں ملوث قیدیوں پر اطلاق نہیں ہوگا۔ سندھ حکومت نے عید الفطر پر 31 مارچ سے 2 اپریل تک 3 چھٹیوں کا اعلان کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ پاکستان سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی دنیا میں قدم رکھنے کو تیار۔ وفاقی حکومت نے اسٹار لنک کو NOC جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ اسٹار لنک دنیا کے امیر ترین شخص اور صدر ٹرمپ کے مشیر ایلان مسک کی کمپنی ہے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر پاکستان اسپیس ایکٹیویٹی ریگولیٹری بورڈ نے اسٹار لنک کو NOC جاری کرنے کی منظوری دی، جسے اسے PTA کی جانب سے لائسنس جاری کرنے کی راہ ہموار ہو گئی۔ PTA کی جانب سے اسٹار لنک کو 4 ہفتوں میں رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ اسٹار لنک کو عارضی NOC جاری کر دیا گیا۔ وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستان ڈیجیٹل ترقی کی جانب گامزن ہے۔ وزیر IT شیزا فاطمہ کا کہنا ہے اسٹار لنک کی بدولت پاکستان میں کنیکٹیویٹی میں بہتری آئے گی۔ تمام سیکیورٹی اور ریگولیٹری اداروں کی مشاورت سے NOC جاری کیا۔ پاکستان میں اسٹار لنک کی آمد سے سیٹلائٹ انٹرنیٹ کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ غیر ملکی سفارتکاروں کو بریفنگ میں شیزا فاطمہ بولی، پاکستان دنیا کی تیسری بڑی فری لانسنگ مارکیٹ ہے۔ آئندہ 3 سال میں 30 لاکھ نوجوانوں کو IT کی تربیت دیں گے۔ بینکوں سے ونڈ فال ٹیکس یا اضافی آمدن کی وصولی کی مد میں بڑی کامیابی۔ 4 ہفتوں میں 34.5 ارب روپے سے زائد رقم قومی خزانے میں جمع۔ لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب میں تمام رجسٹرڈ بینکوں کی درخواستوں پر حکم امتناع ختم کر دیا، جس پر 7 بینکوں نے مجموعی طور پر 11 ارب 48 کروڑ 36 لاکھ سے زائد کی رقم قومی خزانے میں جمع کرا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ان مقدمات کی خصوصی پیروی کی خصوصی ہدایات جاری کی تھیں۔ 3 ہفتے پہلے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد بینکوں نے 24 گھنٹے کے اندر 23 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کرائے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس رقم سے صحت، تعلیم اور دیگر عوامی فلاحی منصوبے بنائے جائیں گے۔ That from finance and revenue you will get all the support that this initiative deserves and needs. Whatever we are doing right now in terms of the immediate economic turnaround, in terms of structural reforms, etc., I do think the right things to do, and inshallah our economy will be in a very good place. IMF سے مذاکرات کی کامیابی میں کوئی بڑی رکاوٹ نہیں، جلد خوشخبری ملے گی۔ معاشی نظم و ضبط کے اہداف حاصل کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا تقریب سے خطاب، بولے کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے ہمیں قابل عمل منصوبے بنانا ہوں گے، ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے لیے فنڈز کا نظام لائیں گے۔ موسمیاتی تبدیلی اور آبادی کو ملک کے لیے بڑا خطرہ قرار دیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پاکستان کرپٹو کونسل کا پہلا اجلاس۔ CEO بلال بن ثاقب نے پاکستان اور خطے میں کرپٹو کی صورتحال اور چیلنجز پر بریفنگ دی۔ کاروباری ہفتے کا آخری روز اسٹاک اور گولڈ مارکیٹ میں 4 روز سے جاری تیزی کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ دونوں مارکیٹوں میں مندی رہی۔ اس بازار میں 327 پوائنٹس کم ہو گئے، 1,18,442 پر بند۔ 36 کروڑ 91 لاکھ شیئرز کے سودے 23 ارب روپے میں طے پائے۔ گولڈ مارکیٹ میں سونا 2,000 روپے سستا، 1 تولہ 3,18,800 روپے کا ہو گیا۔ کرنسی مارکیٹ میں روپیہ مستحکم رہا۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت 280 روپے 23 پیسے پر برقرار رہی۔ موسمیاتی تبدیلی سنگین مسئلہ ہے۔ حکومت چیتے کی رفتار کی بجائے کچھوے کی چال چل رہی ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل کے موسمیاتی تبدیلی اتھارٹی کے قیام سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا چیئرمین کی تعیناتی کے لیے تیسری مرتبہ اشتہار دیا گیا۔ شارٹ لسٹ 3 ناموں میں سے ٹاپ کی دوہری شہریت نکلی۔ حکومتی پالیسی ہے اعلیٰ عہدے پر دوہری شہریت والا شخص نہیں لگایا جائے گا۔ صوبوں سے اتھارٹی کے ممبران تعینات ہو چکے ہیں۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے کیس سنا۔
سپریم کورٹ کا خیبر پختونخوا کے سرکاری اسکولوں کی حالت زار پر اظہار برہمی، آئینی بینچ نے از خود نوٹس کی سماعت کے دوران صوبائی سیکرٹری تعلیم، سیکرٹری خزانہ اور سیکرٹری مواصلات کو طلب کر لیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، آپ لوگ عدالت کے احکامات کو خاطر میں ہی نہیں لا رہے، عدالت کا گزشتہ آرڈر پڑھیں کیا ہے، ہمیں سیکرٹری تعلیم کو بلانے کا طریقہ آتا ہے، کیس کی آئندہ سماعت 9 اپریل کو ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے ہمارے پاس 159 ارب روپے سرپلس موجود ہیں، پنجاب 148 ارب کے خسارے میں ہے۔ تقریب سے خطاب میں بولے، کہا جاتا ہے ہمارے صوبے میں کرپشن ہو رہی ہے، اگر ایسا ہوتا تو خیبر پختونخوا سرپلس میں کیوں جاتا؟ ہم اپنے معاملات میں شفافیت لائے ہیں، اگر یہ کرپشن ہے تو ایسی کرپشن تو پھر تمام صوبوں میں ہونی چاہیے۔ دہشت گردی کی لہر دوڑی ہوئی ہے، خاص طور پہ ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں، صوبہ بلوچستان میں۔ میں یہی چاہوں گا کہ ہم سب مل کے، چاہے کسی بھی جماعت سے ہوں، سب سے پہلے اس ملک میں امن و امان، حکومت سندھ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے صوبے کے لوگوں کی امیدوں پہ بالکل ان کے جو اہم سے توقعات ان پہ پورا اتریں گے۔ ملک میں دہشت گردی کی لہر جاری، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے واقعے کے بعد سندھ حکومت چوکنا ہے۔ سندھ میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں پری بجٹ اجلاس سے خطاب، بولے سب کو دہشت گردی کے خلاف یک زبان ہونا چاہیے، ترقی کے لیے امن ضروری ہے۔ صرف سندھ اسمبلی میں پری بجٹ اجلاس منعقد ہوتا ہے، عوام کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ سندھ پیپلز ہاؤسنگ کے منصوبے کی تیزی سے تکمیل خوش آئند ہے۔ منصوبے کی تکمیل سے لاکھوں بے گھر خاندانوں کو مستقل چھت میسر آئے گی۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے پیپلز پارٹی ہر دور میں عوامی خدمت کے لیے غیر معمولی اقدامات کرتی رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ پیپلز ہاؤسنگ اسکیم کی کارکردگی سے متعلق اجلاس، بلاول بھٹو کی شرکت۔ حکام نے بتایا اب تک 20 لاکھ سے زائد متاثرین کی تصدیق ہو چکی ہے، 6,60,000 گھروں کی تعمیر بنیاد تک مکمل ہو چکی ہے، 4 لاکھ خاندان مکمل تیار شدہ گھروں میں منتقل ہو چکے ہیں۔ برطانیہ نے پی آئی اے کی پروازوں پر عائد پابندی ہٹا لی، قومی ایئر لائن کی پروازیں دوبارہ سے براہ راست برطانیہ جا سکیں گی۔ 20 مارچ کو برطانیہ کی ایئر سیفٹی کمیٹی کے اجلاس میں پی آئی اے سمیت دیگر پاکستانی ایئر لائنز کی حیثیت کا جائزہ لیا گیا۔ برطانیہ نے 2020 میں پاکستانی پروازوں پر پابندی لگائی تھی۔ نون لیگ کے صدر نواز شریف سے صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے وفد کی ہمراہ ملاقات، بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات پر گفتگو۔ سپریم کورٹ بار کے وفد نے نواز شریف سے بلوچستان کی سیاسی قیادت کو اکٹھا کرنے کی درخواست کی۔ سابق وزیر اعظم نے جلد بلوچستان کا دورہ کرنے اور امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بھی موجود تھے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے منفی پروپیگنڈا کرنے پر پوچھ گچھ، علیمہ خان دوبارہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش نہیں ہوئیں۔ علیمہ خان کی نمائندگی ان کے وکلاء نے کی، جن سے 5 گھنٹے تفتیش کی گئی۔ سینیٹر اون عباس بھی جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے۔ جے آئی ٹی نے پی ٹی آئی کے 17 رہنماؤں کو طلب کیا تھا۔ آئی جی اسلام آباد کی سربراہی میں جے آئی ٹی تحقیقات کر رہی ہے۔ پنجاب حکومت کا سیکیورٹی وجوہات پر پی ٹی آئی کو 22 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسے کی اجازت دینے سے انکار، ڈی سی لاہور نے ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔ میو ہسپتال لاہور میں انجیکشن کے ری ایکشن سے اموات میں نرسز کی غفلت ثابت، لاہور ڈرگ ٹیسٹنگ کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ اینٹی بائیوٹک انجیکشن سیفٹرائی ایکزون بالکل ٹھیک اور قابل استعمال قرار۔ رپورٹ کے مطابق پاؤڈر کو مکس کرنے کے لیے غلط پانی کا استعمال کیا گیا۔ ری ایکشن سے 2 مریض جاں بحق اور 14 متاثر ہوئے تھے۔ وزیر صحت پنجاب خواجہ سلمان رفیق کہتے ہیں غفلت کی مرتکب 3 نرسز کو پہلے ہی معطل کیا جا چکا ہے، مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاکہ آئندہ ایسے واقعات رونما نہ ہوں۔
मौसम ने अंगड़ाई ले ली। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी की एंट्री। कराची में पारा 36 और लाहौर में 34 डिग्री पर जा पहुंचा। पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 31, इस्लामाबाद 30 और कोयटा में 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।